السلام علیکم۔ آج ایک اور کہانی کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں، عید اور غریب، جسے لکھا ہے شازل سعید نے۔ وہ فقط 11 سال کا بچہ تھا جس کا ایک ہاتھ بری طرح جلا ہوا تھا، جسے انتہائی گرم چیز یا دیکھتے ہوئے لوہے کو پکڑ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ پر جلنے کی وجہ چھالے بنے ہوئے تھے جن کو آٹے کی مدد سے ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی گئی۔ وہ معصوم بچہ ایک طرف بلٹ منہ میں دبا کر چابی کی مدد سے کھول رہا تھا۔ مجھے اس بچے پر بے انتہا رحم آیا۔ میں نے بچے سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام عثمان بتایا۔ میں نے نام پوچھنے کے بعد بظاہر دکان پر پڑھی اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور سوچ رہا تھا کہ جاتے ہوئے اس بچے کو کوئی قریبی میڈیکل سٹور سے کوئی جلن کم کرنے والی ٹیوب لے کر دوں گا۔ اسی طرح مجھے طرح کی آواز سنائی دی جیسے زناٹے دار تھپڑ کسی کے منہ پر پڑا ہو۔ تھپڑ کی گوئی سن کر مجھ سمیت ہر شخص آواز کی سمت متوجہ ہوا تو دیکھا کہ دکان کے مالک نے عثمان کے استاد نے عثمان کو تھپڑ مارا تھا، کیونکہ جو بلٹ عثمان دانتوں میں دبا کر کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، دانتوں کی گرفت مضبوط نہ رہ سکنے کی وجہ سے وہ بلٹ دکان کے سامنے بہتی سیوریج کی نالی میں جا گرا، جس پر اس کے استاد نے نہ صرف اسے تھپڑ مارا بلکہ ساتھ ہی اسی سیوریج کی نالی سے بلٹ ڈھونڈنے کا حکم سنایا۔ تو مجھ سمیت چند دوسرے گاہکوں نے دکاندار کو ایسا کرنے سے باز رکھنے کا کہا، یہاں تک کہ عثمان سے ہونے والے نقصان کی بھرپائی کرنے کا بھی کہا، مگر دکاندار سیوریج نالی میں گرنے والا بلٹ ڈھونڈنے پر بھی ضد رہا۔ اور جب دوسرا تھپڑ عثمان کی پیٹھ پر پڑا تو عثمان ہاتھ کی تکلیف بھول کر اپنی پیٹھ سہلاتا ہوا سیوریج نالی کی میں اتر گیا۔ گند اور غلاظت چھینٹے اس کے منہ پر پڑ رہے تھے، مگر وہ دونوں ہاتھوں سے ٹٹول کر بلٹ ڈھونڈ رہا تھا، یہاں تک کہ 10-15 منٹ کی مشقت کے بعد اس نے بلٹ ڈھونڈ کر استاد کو دیا تو استاد نے اس کو 3-4 ماہ کی غلیظ گالیاں بکتے ہوئے دوسرے کام پر لگا دیا۔ میں عثمان کے چہرے کی معصومیت اور زندگی کے جبر کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا اس کے چہرے پر لگنے والے غلاظت کے ذرات خود بخود اتر رہے ہیں، مگر جب زیادہ توجہ دی تو پتہ چلا کہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہی اس کے چہرے پر لگی غلاظت کو دھو رہے ہیں۔ مجھے بے اختیار عثمان پر پیار آیا۔ وہ جس حالت میں تھا اس کو اسی حالت میں گلے لگایا، بنا دل میں کوئی کراہٹ لائے اس کا منہ چوما اور اس کو کچھ پیسے دیے جن سے وہ قریبی میڈیکل سٹور سے اپنے ہاتھ پر لگانے والی دوا خرید سکے۔ جب میں نے پیسے عثمان کے سامنے کیے تو بجائے پیسے پکڑنے کے اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، سر جی مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے، ان پیسوں سے مجھے کوئی مہندی خرید دیں، عید آنے والی ہے اور میری بہن روز مجھے کون مہندی لے کر آنے کا بولتی ہے، مگر میں نہیں خرید پاتا کیونکہ کبھی نقصان ہو جانے کی وجہ سے مجھے ملنے والی دہاڑی کٹ جاتی ہے اور کبھی ماں کی دعا یا گھر کا راشن خریدنے کے لیے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں اپنی بہن کی خواہش لبوں پر لاتے ہوئے عثمان کی آنکھوں میں بہنے والے آنسوں میں تیزی آ گئی تھی۔ میں نے عثمان کو گلے لگایا، مہندی لا کر دینے کا وعدہ کیا، شام کو افطار سے 1 گھنٹہ پہلے دوبارہ اس کی دکان پر پہنچا، اسے چھٹی ملتے ہی اپنے ساتھ لے گیا۔ کہ میری خود اتنی حیثیت نہیں کہ عثمان کی خواہش پوری کر سکوں، مگر میرے معزز قارئین کرام جن میں سحر فہرست محترم نادیہ حسین، ابراہیم اور عزت مآب آفتاب جناب فہد صاحب ہیں، انہوں نے میرے کہنے پر مجھے کچھ رقم بھجوائی تھی، جس رقم کی مدد سے نہ صرف میں نے عثمان اس کی بہن کے لیے تھوڑی سی شاپنگ کی، بلکہ جب عثمان کے گھر پہنچا دیکھا کہ ایک ٹانگ سے معذور اس کی ماں چارپائی پر لیٹی تھی، جبکہ اس کی جوان سالہ بہن ایک پھٹے ہوئے دوپٹے سے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے غیر محرم سے پردہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ پھٹا ہوا دوپٹہ اس کام میں ناکافی ثابت ہو رہا تھا۔ میں نظریں جھکا کر عثمان کے اہل خانہ کو سلام کرتے ہوئے اس کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی ماں نے اپنی ٹانگ سمیٹی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ مجھے اپنے سرہانے بیٹھنے کے لیے جگہ دے سکیں۔ میں نے ان کو آرام دینے کے لیے میں بھی عثمان کی ماں سے بیٹھ کر خیریت ہی دریافت کر رہا تھا کہ روزہ افطار ہونے کا اعلان سنائی دیا تو عثمان کی بہن مٹی کے برتن میں نمک رکھ کر لائی تاکہ میں اس کی مدد سے روزہ افطار کر لوں۔ ساتھ ہی اس کی ماں مٹی کے برتن اور نمک سے روزہ افطار کرنے کے فضائل بتانے لگی، جبکہ عثمان کی بہن اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی اس کی بے بسی بتانے کے لیے کافی تھی۔ اتنی دیر میں عثمان 1 لیٹر والی بوتل لے کر گھر میں داخل ہوا اور بوتل کے ساتھ دکان سے خریدے گئے ڈسپوزیبل کپ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں مہمان کو پانی دینے کے لیے شیشے کا گلاس تک موجود نہیں۔ میں نے اس بوتل سے 1 گلاس لیا اور پھر سادہ پانی مانگا جو مجھے گھر کے نلکے سے بھر کر دیا گیا۔ میرے پوچھنے پر عثمان کے والدین نے بتایا کہ گھر اور گھر کا سارا سامان بیچ کر شوہر کے علاج پر لگا دیا، مگر وہ بھی نہ بچا سکی۔ اب خود کسی اور کا گھر مانگ کر بیٹھی ہوں، پہلے چل پھر لیتی تھی تو گھر کا گزارا ہو جاتا تھا، اب خود معذور ہو گئی ہوں تو فقط بچوں کی کمائی پر گھر چل رہا ہے۔ میں نے ان کی دلجوئی کی اور واپس گھر کی طرف چل دیا۔ عثمان اور اس کی بہن عید کے لیے مل جانے والی مہندی چوڑیاں وغیرہ دیکھ کر مجھے نظروں ہی نظروں میں شکریہ کر رہے تھے۔ ان کے گھر سے نکل کر تھوڑا آگے چلا ہی تھا کہ واپس پلٹا تاکہ ان سے کچھ معلومات لے سکوں۔
मगर कमरे से बाहर ही मुझे आवाज़ सुनाई दी जब उस्मान सालन के साथ रोटी खाने के लिए ज़िद कर रहा था और उसकी माँ बहन उसको समझा रही थी कि बेटा मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। आज आप जो पैसे लाए थे उनसे तो मेहमान के लिए बोतल मंगवा ली, इसलिए आज घी वाली रोटी चीनी के साथ लगा कर खा लो। कल जो पैसे आपको मिलेंगे उनकी सब्ज़ी लेते आना, तो मैं आपको सालन बना दूँगी। नाज़रीन काम हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी फरमाइश को देखते हुए नेक्स्ट टाइम भी ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। सामीन कराम, उस्मान उसकी माँ और बहन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर मेरे आंसू बहने लगे और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए अंदर दाखिल हुआ और उस्मान की माँ से पूछा कि आपको घर में किस किस राशन की ज़रूरत है, और साथ ही पूछा कि आपको कौन सा छोटा मोटा काम बना कर दूँ जो आप और आपके बच्चे चला लें। मेरी बात सुनकर पहली बार उस्मान की माँ रोने लगी। मुझे गिरबान से पकड़ कर मेरा सर नीचे झुकाया और माथा चूमते हुए कहा, बेटा मैं कपड़े बहुत अच्छी तरह सिलाई कर लेती हूँ, अगर हो सके तो मुझे एक सिलाई की मशीन खरीद कर दो। मैं खुद माजूर हूँ, जवान बच्चे को अकेला घर से बाहर नहीं भेज सकती ताकि लोग उसे होश का निशाना ना बना दें। अगर सिलाई मशीन मिल जाए तो मैं लोगों के कपड़े सिलाई करके घर का खर्चा चला सकती हूँ, या कि मेरी बेटी घर में मुझसे काम सीख कर यही काम शुरू कर देगी और दूसरी तरफ बेटा जहाँ काम कर रहा है वहाँ ही करता रहे तो एक दिन वो भी काम में माहिर हो जाएगा। मैंने उस्मान की माँ के सामने सर तस्लीम हम किया, बाहर निकला। सामने बेचने स्टोर से न सिर्फ सब्ज़ी बल्कि मैंने भर का राशन खरीद कर उस्मान के घर दिया और अपने तमाम मोहतरम कारीन कराम के नाम बताए जिन्होंने इस राशन की रकम यहाँ मुहैया की। उस्मान की मजदूर बेवा माँ और यतीम बच्चों ने रोते हुए मेरे इन कारीन कराम के लिए दुआएं की और अल्लाह ताला अलैहि रसूल माह रमज़ान के सदके इन लोगों के कारोबार में बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती और दोनों जहानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दी। मैंने उस्मान के हाथ पर लगाने के लिए एक मलहम खरीदा और इंतहाई एहतियात से उसके हाथ पर लगाने के बाद उसी हाथ से मुस्लिम कारीन कराम जिनमें ख़ास साहब मोहतरम नाजी हुसैन और इब्राहिम शामिल है उनके लिए नाम लेकर दुआ करवा सिलाई मशीन खरीद कर देने का वादा करके घर चलाया। कहानी पढ़ने वाले कारीन कराम से इल्तिजा कि मुझ पर भरोसा करने वाले मेरे उन कारीन कराम के लिए जिन्होंने मेरे कहने पर मेरे साथ माली तावन किया और वक्त के साथ के बाद उन्होंने हमारी मदद की। आज हमारी कहानी जिसको शाज़िर सही ने लिखा आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नाविल नॉवल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन वाले बटन को प्रेस करें ताकि हमारी यार आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये कहानी लिखी थी शाज़िर सईद ने।